مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحت اور تندرستی کے سلسلے میں دو چیزوں کا اہتمام بنیادی، موسم گرمی کا ہو سردی کا ہو، ہر موسم میں دو چیزوں کا لحاظ اور خیال اگر رکھا جائے تو انسان کی صحت اور توانائی اور طاقت اس کی بنی رہتی ہے۔ ایک تو یہ کہ موسم کے اعتبار سے جو غذا اس کے لیے مناسب ہو، اس غذا کا استعمال، اور اسی کے ساتھ میں پرہیز، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ غذا کا اہتمام بھی ہو اور بد پرہیزی سے بچے۔ اب ایک شخص ہے غذائیں اچھی کھا رہا لیکن پرہیز نہیں کر پا رہا، تو اب عمدہ اور اچھی غذاؤں کی وجہ سے جو کچھ بھی توانائی وغیرہ پیدا آ رہی ہے، بد پرہیزی کر لے گا تو وہ سب ختم۔ یا ایک شخص ہے کہ وہ صرف پرہیز میں لگا ہوا اور غذا کا اہتمام نہیں کر پا رہا، یہ ایک اعتبار سے تو اپنی صحیح اچھی چیز ہے کہ پرہیز میں ہے، لیکن غذا نہ لینے کی وجہ سے اس کا اثر پڑے گا اس کے اوپر۔ اسی طرح دینداری کے لیے اور نیک اور صالح بننے کے لیے بھی انہی دو اصولوں پر عمل اگر رکھا جائے تو زندگی میں دینداری اور آدمی صالح اور نیک بن جائے گا، اور اگر ہے تو صالحیت اس کی باقی رہے گی۔ ایک تو یہ کہ نیکیوں کا اہتمام، طاعت کا اہتمام، اور اسی کے ساتھ میں گناہوں سے بچنے کی فکر رکھے آدمی۔ نیکیوں کا اور طاعتوں کا اگر اہتمام ہے تو یہ ایسا ہوگا جیسے مناسب غذائیں لے رہا اور گناہوں سے بچ رہا، یا ایسا ہوگا جیسے کہ وہ بد پرہیزی سے اپنے آپ کو بچا لے رہا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کے بننے، سنورنے، سدھرنے، نیک ہونے میں بالکل بنیادی چیز ہے۔ آج عمومی مجموعی طور پر امت کی جو صورتحال ہم لوگوں کی چل رہی ہے، نیکیوں کا تو اہتمام تھوڑا بہت تو بہرحال ہم لوگ کر رہے ہیں، ساری نیکیاں تو نہیں کر پا رہے ہیں، کچھ بہرحال تھوڑی بہت نیکیوں کا اہتمام ہو رہا ہے، اس کی طرف توجہ بھی ہے کہ بھئی بڑا کام کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے، یہ تو اچھی بات ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ اصل جو پرہیز کا معاملہ ہے، یعنی گناہوں سے بچنا اور گناہوں کو چھوڑنا، اس میں غفلت ہو رہی ہے۔ اس پر جس طرح توجہ دینا چاہیے اور جس اہتمام کے ساتھ بچنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے۔ ظاہر ہے بد پرہیزی یہ صحت کے بگاڑنے میں اس کا بہت دخل ہے۔ ذرا سی بعض اوقات بے احتیاطی ہو جاتی ہے تو موسم کا فوراً اثر ہوتا، مطلب سردی چل رہی ہے، اس میں ذرا سی بے احتیاطی ہو جائے، چاہے کتنی عمدہ غذائیں وغیرہ استعمال کر رہے ہو، بے احتیاطی جاؤ ٹھنڈ لگ گئی فوراً اور تکلیفیں شروع ہو گئی انسان کو۔ تو بالکل دینی اعتبار سے بھی گناہ جو چیزیں ہیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں، شریعت نے جن کو پرہیز کے درجے میں رکھا ہے، ان سے بہت احتیاط اور بہت اہتمام
بڑوں کے یہاں نیکیوں کا اہتمام تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ توجہ ادھر ہوتی رہتی ہے کہ گناہ نہ ہونے پائے، اور اس کی فکر ہوتی کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اس کی فکر لگی رہتی ان کو۔ اور گناہوں سے بچ جانا، بس یہ انسان کے لیے گویا نیک بننے کے سلسلے کا مسئلہ صاف، اس سے اگر بچتا چلا جائے انسان۔ اسی لیے حدیث پاک میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لَتَرْكُ ذَرَّةٍ مَا نَهَى اللَّهُ مِمَّا نَهَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا، ایک ذرہ چھوڑ دینا، یہ گناہ معاف کم سے کم درجہ چھوڑ دینا، فرمایا کہ یہ افضل ہے جناتوں اور انسانوں کی عبادت سے۔ یعنی جنات اور انسان، پہلے انسان کتنے ہیں اور کس طرح وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ تو ہر آدمی کے طور پر جان رہا۔ پھر اجنہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ لگے ہوئے ہیں۔ افضل من الثقلین فرمایا گیا کہ جنات اور انسان کی عبادتوں سے افضل ہے یہ۔ اب ظاہر ہے یہ بات خود اس بات کو بتا رہی ہے کہ یہ بد پرہیزی، بے احتیاطی اور اہتمام نہ کرنا، بچنے کا، یہ بہت مضر ہے۔ بعض اوقات تو معمولی سا گناہ ہوتا ہے لیکن وہ اتنا زہریلا اور خطرناک ہوتا ہے کہ کیا دھرا سب برابر کر دیتا ہے۔ اس لیے بھائی عرض کیا تھا، صحت مندی کے لیے جہاں اچھی اور عمدہ غذاؤں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، وہاں یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم موسم کو دیکھ کر کے بد پرہیزی، جن چیزوں سے احتیاط، اس کا لحاظ ہم لوگ رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے دین میں جو چیزیں لحاظ اور احتیاط اور پرہیز کرنے کی ہے اس پر بھی ہماری نظر رہنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ اس سے بچنا چاہیے کہ بس گناہ نہ ہونے پائے۔ اگر گناہوں سے بچتے رہے تو انشاءاللہ جو کچھ نیکیاں، جو کچھ طاعتوں کی توفیق مل رہی ہے، پھر اس کے اثرات ظاہر ہونے لگیں گے اس پر۔ ارے بھائی ٹنکی میں پانی تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہے، اگر ٹوٹی بند ہے تو پانی جمع رہے گا، وہ وقت پر کام آ جائے گا۔ لیکن معلوم ہے کہ پانی بھی آ رہا اور ٹوٹی بھی کھول رکھی ہے، تو ظاہر ہے جتنا پانی آ رہا اتنا نکلتا چلا جا رہا، وہ تو بالکل خالی ہو جائے گی۔ اب ضرورت پڑی وضو کی، غسل کی، یا پینے کی، یا کوئی اور ضرورت پڑ گئی، پانی ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ اسی طرح نیکیوں کے جو فائدے اور طاعت کے جو اثرات ہیں اور اس کی بنیاد پر جو اس کی برکات ہیں، جب باقی ہی نہیں رہے گا تو برکتیں ملیں گی کہاں سے ہم کو، اور اس کے اثرات کہاں سے مرتب ہو جائیں گے ہمیں۔ اس لیے بھائی اس وقت اہتمام زیادہ کرنے کی چیز، اور ہم لوگوں کے لیے فکر کی باعث جو چیز ہے وہ یہ کہ نیکیوں کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ عام طور پر جو چھوٹے چھوٹے علماء نے جن گناہوں کو چھوٹا کہا ہے، عام طور پر اس کو تو بالکل جیسے کچھ ہے ہی نہیں، وہ یعنی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اسے چھوٹے سے گناہ کر ڈالو اس کو۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، مضر ہے دین کے لیے، وہ ایمان کے لیے مضر ہے۔ اور بڑے گناہ کو تو خیر اللہ پاک نے منع کیا، اور چھوٹے گناہ سے کیا کسی اور نے روکا ہے، انہی کی طرف سے تو اس کی بھی رکاوٹ ہو رہی ہے۔ اس لیے جہاں ہم بڑے گناہوں سے اہتمام کے ساتھ بچتے ہیں اور اس کو برا سمجھتے ہیں، وہاں چھوٹے گناہوں کو بھی برا سمجھنا اور اس سے بچنے کی فکر کرنا۔ دیکھیے اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوگا اور ہم عادی ہو جائیں گے چھوٹے گناہوں کے کرنے کے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ بڑے گناہ کرنے پر جری ہو جائیں گے۔ دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے جرائم پیشہ جو لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کا اگر تجزیہ کیا جائے، وہ ایک دم سے اتنے بڑے وہ جرائم پیشہ نہیں ہو گئے، وہ بلکہ پہلے شروع میں چھوٹے چھوٹے وہ گڑبڑ سڑبڑ کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک کہتے ہیں اپنے علاقے کی حد تک نہیں بلکہ اپنے گھر کی حد تک کرتے تھے۔ وہ پہلے تھوڑا بہت کیا، دھیرے دھیرے ان کی عادت بنی، ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اب وہ جرائم پیشہ بن گئے۔ بالکل یہی معاملہ گناہوں کے سلسلے میں ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم بہت آسان کہتے ہیں، ارے بھائی کیا ہے چلو کر لو اس کو، وہی گناہ ذریعہ بن جاتے ہیں بڑے گناہوں کی طرف۔ آدمی کو اس کا ہمت بڑھتی، اس کو کر گزرتا ہے۔
بلکہ چھوٹے گناہ کو پر اصرار کرنا یہ خود ایک بہت بڑا کبیرہ ہے. یہ نہیں کہ جو چھوٹا ہی رہے گا، وہ جس گناہ کو ہم بار بار کریں، چھوٹا گناہ ہے اور اس پر استغفار و توبہ نہیں ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ وہ خود کبیرہ بن جائے گا، اپنے آپ بڑا بن جائے گا آ کر کے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. موسم کے اعتبار سے ذہن میں بات آئی تھی کہ جیسے اس موسم میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں، سردی کے تعلق سے دونوں اہتمام کر رہے ہیں. ایک تو اہتمام کر رہے ہیں مناسب غذاؤں کے استعمال کرنے کا کہ بھائی صحت اچھی رہے، اور اس موسم کے اندر بھی مقویات کا استعمال اور زیادہ مفید پڑ جاتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ہم سردی سے بچاؤ بھی کر رہے ہیں کہ لگ نہ جائے سردی، اس کا نقصان نہ ہمیں ہو جائے. تو جیسے اس موسم میں ان چیزوں سے ہم بچ رہے ہیں، ویسے ہی اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرما دے دینی معاملات میں بھی، جو دین کے لیے جو چیزیں مضر ہیں، ایمان کے لیے مضر ہیں، اللہ سے دوری پیدا کرنے والی، تعلق کمزور کر دینے والی، رحمتوں سے دور کرنے والی چیزیں، ان سے بھی بچنے کا ہمیں اللہ پاک فکر نصیب فرما دے اور اہتمام کی توفیق عطا فرما دے.